پنجاب نے جدید زراعت کی طرف قدم بڑھا دیا۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے آرمی چیف نے خطاب کیا۔ کہا کہ پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن چکا۔ جدید زراعت میں باقی پنجاب اور کسانوں کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے۔ کہا کہ فوج معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت مختصر وقت میں یہ کامیابیاں حوصلہ افزا اور ترقی کی نوید ہیں۔ سپاہ سالار نے مختصر وقت میں پنجاب حکومت کے گرین کارپوریٹ منصوبے کے تحت کاوشوں اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی کہ چولستان اور پنجاب میں آج جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھتی ہے۔ ان منصوبوں کا آغاز پنجاب کے کسانوں کی ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ زراعت کی ترقی کسان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ گرین پاکستان جدید زراعت کے فروغ کا انقلابی منصوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہداء کے بچوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو زمین کے الاٹمنٹ کے خطوط بھی دیے۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ چین کی ترقی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا چینی سرکاری میڈیا کو انٹرویو۔ کہا ہم دہائیوں سے چین کے پڑوسی ہیں، جانتے ہیں چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے بہت متاثر کیا۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے۔ چین کے ہر شخص کا اپنے شعبے میں بہترین کام قوم کے اجتماعی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ اپنے شعبے میں مہارت کی وجہ سے ہی ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ چینی خارجہ پالیسی خطے میں استحکام کا ذریعہ ہے۔ صدر آصف زرداری نے پاک چین دوستی، اقتصادی اور سفارتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا۔ پاکستان پر حملوں کے لیے افغان طالبان کالعدم ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا اعتراف۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی کے ذمہ داروں کو بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جمع کرائی گئی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 میں پاکستان پر 600 سے زائد حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں۔ کنٹر، ننگرہار، خوست اور پکتیکا میں نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے گٹھ جوڑ اور افغانستان سے ملنے والی مدد کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتیں انتہائی مثبت رہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ امید ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی۔ آئی ایم ایف کا بدعنوانی کی روک تھام کے لیے عالمی معیار کا قانون اور تحقیقاتی ایجنسی قائم کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف مشن کی پاکستان میں وفاقی سیکریٹریز اور محکمانہ سربراہوں سے ملاقاتیں۔ کابینہ ڈویژن، خزانہ، اقتصادی امور، کامرس، نجکاری اور دیگر محکمے شامل۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتوں میں گورننس اور احتساب بہتر بنانے پر بات چیت کی گئی۔ مشن نے وزارت قانون، آڈیٹر جنرل، ایس ای سی پی اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کرپشن، منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے کیسز پر عدالتی کارروائی جلد مکمل کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب العلا کانفرنس فار ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ۔ وزیر خزانہ سعودی ہم منصب محمد الجدان کی خصوصی دعوت پر کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں 48 ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ کانفرنس آئی ایم ایف اور سعودی وزارت خزانہ کے باہمی اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ ابھرتی منڈیوں کا راستہ کے موضوع پر پینل مباحثے میں شریک ہوں گے۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جارجیوا پینل مباحثے کی میزبانی کریں گی۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا اہلیہ کے ساتھ SOS ولیج پشاور کا دورہ۔ چیف جسٹس پاکستان اور ان کی اہلیہ نے بچوں سے ملاقات کی، بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ چیف جسٹس نے بچوں کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بہتر کارکردگی دکھانے کی ترغیب دی۔ اعلامیے کے مطابق ولیج کی ڈائریکٹر کوکب بطول قریشی نے انہیں ادارے بارے بریفنگ دی۔ کہا کہ ادارہ یتیم اور بے سہارا بچوں کو رہائش فراہم کرتا ہے۔ SOS ولیج میں تقریباً 121 بچے مقیم ہیں۔ پنجاب اور بلوچستان میں ابر کرم کی برسات، لاہور، گجرانوالہ، گجرات اور دیگر شہروں میں رمجھم سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں مطلع ابر آلود، محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ دوسری طرف بالائی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ وادی نیلم، گریس ویلی، کیل اور تاؤ بٹ میں برف باری سے ہر چیز سفید ہو گئی۔ دیوسائی، استور، سکردو، کاغان، ناران کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابر آلود ہے۔ اسلام آباد میں PFUJ کا پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج۔ صدر انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ڈومینک پراڈیلی، صدر PFUJ رانا عظیم اور دیگر کی شرکت۔ ریلی رکاوٹیں عبور کر کے ڈی چوک پہنچی اور علامتی دھرنا دیا۔ صدر IFJ ڈومینک پراڈیلی نے کہا کہ 140 ممالک کے 6 لاکھ صحافی پاکستانی صحافتی کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ صدر PFUJ رانا عظیم نے متنازع پیکا ایکٹ کی واپسی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے یورپ کو آزادی اظہار رائے پر لیکچر دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یورپ آزادی اظہار رائے کا حق کھو رہا ہے۔ یورپ میں بہت سے جرائم ہیں۔ دوسری طرف میونخ کانفرنس میں الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے نائب صدر JD وینس بولے یورپ کو روس اور چین سے نہیں اندر سے خطرہ ہے۔ یورپی سیاستدان آزادی اظہار رائے کو دبا رہے ہیں، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ووٹرز کی آواز دبانے والی جمہوریتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عوام کی آواز اہمیت رکھتی ہے۔ فائر وال کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رومانیہ کی عدالت نے روسی مداخلت کا الزام لگا کر صدارتی انتخابات منسوخ کیے۔ ووٹرز کی طاقت سے خوفزدہ ہیں تو امریکہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یوکرینی صدر نے جنگ بندی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی نائب صدر JD وینس سے ملاقات، جنگ بندی سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ JD وینس کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان پائیدار امن چاہتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکہ کو پیوٹن کو روکنے کے لیے منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ دعویٰ کیا کہ روسی صدر اگلے سال نیٹو سے جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ ناکام یوکرین یورپ کے ساتھ امریکہ کو بھی کمزور کر دے گا۔ امریکہ کی قیادت میں مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ روس یوکرین جنگ پر بات چیت کے مثبت اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا ہو گیا۔ امریکی خام تیل 58 سینٹ کمی سے $70.72 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی برانڈ کی فی بیرل قیمت میں بھی 28 سینٹ کی کمی ریکارڈ۔ عالمی مارکیٹس میں سونے، چاندی، کاپر، پلیٹینم اور پلیڈیم کے ریٹ بھی گر گئے۔ سونے کی فی اونس قیمت $49 کمی سے $2,896 ہو گئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، بڑی کمپنیوں کے حصص کی قیمتیں گر گئیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج بھی قیدیوں کا تبادلہ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا 3 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان، نام اور تصاویر بھی جاری کر دی۔ اسرائیل کی طرف سے 369 فلسطینی قیدیوں کی رہائی متوقع، عمر قید کی سزا پانے والے 36 قیدی بھی شامل۔ دوسری طرف اسرائیل نے رفح بارڈر پر موجود تیار گھر غزہ لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت سے 25 روز میں 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ چند ہفتوں میں مقبوضہ مغربی کنارے سے 380 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے۔ امریکہ میں بڑے پیمانے پر جان لیوا فلو پھیل گیا۔ جنوری کے آخری 2 ہفتوں میں فلو سے 1302 اموات رپورٹ۔ فلو سے ہفتہ وار اموات نے پہلی بار کووڈ سے ہونے والی اموات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچوں میں دماغی سوجن اور بڑوں میں نمونیا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق صرف 2 ہفتوں میں فلو کے 1 لاکھ مریض رپورٹ ہوئے۔ امریکہ کے 64 اسپتال فلو کے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ فلو کے مریضوں کی شرح کو کووڈ سے 2 گنا زیادہ قرار دیا جا رہا ہے۔